لاہور کے علاقے سکھنہر بھٹہ محمدین میں افسوسناک واقعہ۔ بھٹہ محمدین میں گھر کی چھت گرنے سے 8 افراد جاں بحق، 6 زخمی ہو گئے۔ ریسکیو حکام کے مطابق حادثے میں 2 خواتین، ایک بچہ اور ایک مرد سمیت دیگر افراد جاں بحق ہوئے۔ گھر کی چھت مٹی اور ٹی آر گارڈر سے بنی ہوئی تھی۔ چھت گرنے سے 15 کے قریب افراد ملبے تلے دبنے کے تحت، مزید کسی شخص کے ملبے تلے دبے ہونے کے خدشے کے تحت ریسکیو آپریشن جاری۔ امریکہ نے ایران پر نئے فضائی حملے شروع کر دیے۔ وہ شہر بندر عباس قشم جزیرے دھماکوں سے لرز اٹھے۔ امریکی فوج سینکام نے ایران کے درجنوں اہداف کو نشانہ بنانے کا دعویٰ کرتے ہوئے بتایا کہ حملوں میں پاسداران انقلاب کے درجنوں اہداف کو نشانہ بنایا ہے۔ ایران کے تمام بیلسٹک میزائل کامیابی سے تباہ کر دیے۔ فوجی کمانڈ سینٹرز، میزائل اور ڈرون تنصیبات پر حملے کیے گئے۔ ساحلی نگرانی اور دفاعی مراکز سمیت بحری صلاحیتوں کو بھی ہدف بنایا۔ مشرق وسطیٰ میں امریکی افواج پر حملوں کے جواب میں ایران کے خلاف کارروائی کی۔ نائب گورنر ہرمزگان نے کہا کہ آج صبح 4 بجے جزیرہ قشم پر فضائی حملہ ہوا۔ چاٹنگو میں رہائشی یونٹ کو دشمن نے میزائلوں سے نشانہ بنایا۔ ایران کے خلاف جنگ میں حکمت عملی کے معاملے پر امریکی قیادت تقسیم ہو گئی۔ امریکی اخبار نے دعویٰ کیا کہ سینٹرل کمانڈ سربراہ ایڈمرل بریڈ کاپر چاہتے ہیں کہ ایران پر بڑے فضائی حملے کیے جائیں، جبکہ جنرل کین اور وزیر جنگ چاہتے ہیں کہ ایئر ڈیفنس اسٹاک بچایا جائے۔ صدر ٹرمپ کو معاملے پر سخت فیصلے کا سامنا۔ ٹرمپ کو فیصلہ کرنا ہے کہ جنگ کو کس قدر بڑھایا جائے۔ گزشتہ روز صدر ٹرمپ نے ایران کے حملوں کا سخت جواب دینے کی دھمکی دی تھی۔ ہم نے دشمن کے خلاف مزاحمت کی نئی مثال قائم کی۔ ایرانی صدر ڈاکٹر مسعود پزشکیان کہتے ہیں کہ ایرانی قوم ناانصافی اور ظلم کے سامنے سر نہیں جھکا سکتی۔ ایرانی عوام دشمن کے خلاف جدوجہد اور مقابلے کے لیے ثابت قدم رہیں۔ ایرانی حکومت اپنے شہریوں کے ساتھ ظلم و ناانصافی نہیں کر سکتی۔ پولنگ اسٹیشنز کے ریزلٹس موجود ہیں اور جہاں باقی کوٹلی میں مشکل سے یہ 40 سے 50% تک پہنچتے ہیں، یہ تمام پولنگ اسٹیشنز میں جہاں انہوں نے قبضہ کیا، جہاں انہوں نے تھپے لگائے زبردستی، 99% ٹرن آؤٹ ہے۔ انشاءاللہ تعالی حق آپ کے ساتھ ہے، قانونی راستہ اپنائیں گے۔ بلاول بھٹو نے آزاد کشمیر کے 30 پولنگ اسٹیشنز کے نتائج مسترد کر دیے۔ شفاف تحقیقات اور ری پولنگ کا مطالبہ۔ 30 پولنگ اسٹیشنز پر قبضہ کرنے اور ٹھپے لگانے کے ویڈیو ثبوت موجود ہیں۔ کسی کو ووٹ اور اپنے حق پر ڈاکہ نہیں ڈالنے دیں گے۔ کشمیر کا فیصلہ کشمیر ہی کرے گا، کوئی اور نہیں کرے گا۔ بلاول بھٹو کا لیگی قائدین پر دھاندلی کر کے وزیراعظم اور وزیر اعلیٰ بننے کا الزام۔ کشمیر کے حالات کا حل پیپلز پارٹی کے پاس ہی موجود ہے۔ فیز 2 کے انتخابات سے پہلے ہمارے مطالبات تسلیم کیے جائیں۔ عوام 2 اگست کو پاکستان پیپلز پارٹی کو ووٹ دیں۔ خدمت کی سیاست پر یقین رکھتے ہیں، عوام کے حقوق کا تحفظ کریں گے۔ وزیر پنجاب مریم نواز نے آزاد کشمیر الیکشن میں نون لیگ پر دھاندلی کے الزامات کا جواب دیتے ہوئے کہا، باریک واردات کی ماسٹر مائنڈ پیپلز پارٹی دھاندلی کا رونا رو رہی ہے۔ قیامت کتنے بجے ہے؟ 2024 میں جس طریقے سے پاکستان مسلم لیگ نواز نے دھاندلی کے ذریعے اقتدار میں آئے اور وہ چاہتے ہیں انتخابات کو بھی اسی طریقے سے یہ حکومت بنائے جس طریقے سے خیراتی طور پہ 2024 میں مسلم لیگ نواز نے پنجاب میں حکومت بنائی۔ 93%، 95%، 80%، 86% اور کہیں کہیں پہ 99.4% بھی ووٹ جو ہے وہ ٹھپے مار کے پی ایم ایل این کے لوگوں نے لیے۔ تو یہ پیپلز پارٹی کسی بھی صورت میں کسی بھی علاقے کے لوگوں کے ساتھ زیادتی برداشت نہیں کرے گی۔
نون لیگ کو عوام کے ووٹ پر ڈاکہ نہیں ڈالنے دیں گے، یہ آپ نہیں فارم 47 کا نشہ بول رہا ہے۔ قیامت 2024 میں آ گئی تھی۔ سینئر وزیر سندھ شرجیل انعام میمن نے مریم نواز کے ٹویٹ کا جواب دیتے ہوئے کہا، نون لیگ 2024 کی دھاندلی کی پیداوار جماعت ہے۔ نون لیگ نے خیراتی طور پر 2024 کو پنجاب میں حکومت بنائی۔ نون لیگ نے میرپور ڈویژن میں بھی دھاندلی کی۔ ان کو معلوم ہے انہوں نے جعلی مینڈیٹ کے ذریعے نشستیں لیں۔ سندھ کے اندر ایسا ایمیننس کا اسکول دکھا دیں جہاں پر اے آئی پڑھائی جاتی ہو، جہاں پر جو ہے روبوٹکس کی جو ہے وہ تعلیم دی جاتی ہو، جہاں پر جو ہے وہ اسٹیٹ آف دا آرٹ جو ہے وہ بچوں کے لیے لیبز بنائی گئی ہوں، ہونہار اسکالرشپس دیتی ہیں چیف منسٹر صاحبہ، لیپ ٹاپ ڈسٹریبیوٹ کرتی ہیں، اور اسی بات کی جلن ہے، اسی بات کا حسد ہے، ان کی زبانوں پہ آتا ہے۔ پنجاب کی ترقی ہو تب ان کو تکلیف ہے، آزاد کشمیر کو جو ہے وہ کوئی فائدہ ہو جائے تب ان کو تکلیف ہے۔ یہ مریم کا پنجاب اور بلاول کا سندھ جو ہے۔ آزاد کشمیر کے عوام نے ترقی اور جدت کو ووٹ دیا۔ صوبائی وزیر اعظم بخاری نے پیپلز پارٹی کو آڑے ہاتھوں لیتے ہوئے کہا، آزاد کشمیر نتائج کو کھلے دل سے تسلیم کیا جانا چاہیے۔ ایک جماعت دھاندلی کا رونا رو رہی ہے، کم از کم پیپلز پارٹی والے اپنی 18 سالہ کارکردگی بتا کر ہمیں شرمندہ ہی کر دیں۔ پیپلز پارٹی والے الزام تراشی کر کے گھر چلے جاتے ہیں، بلاول تشریف لائیں، انہیں براہ راست پنجاب کی ترقی دکھاتے ہیں، اپنے گھر لاڑکانہ کی حالت نہیں بدل سکے، یہ شرم کی بات ہے۔ بیرسٹر گوہر کا آزاد کشمیر الیکشن کالعدم قرار دینے کا مطالبہ۔ چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر کہتے ہیں، کشمیریوں نے پیپلز پارٹی اور نون لیگ کو مسترد کر دیا۔ کشمیریوں کو بسوں سے نہیں خریدا جا سکتا، پورے آزاد کشمیر میں ایک ہی روز شفاف انتخابات کرائے جائیں۔ پی ٹی آئی نے مبینہ دھاندلی کے باعث انتخابی عمل کا بائیکاٹ کیا تھا۔ الیکشن کمیشن آزاد کشمیر شفاف انتخابات کو یقینی بنائے، کشمیر پر سیاسی پوائنٹ سکورنگ نہیں ہونی چاہیے۔ کویت کے وزیر خارجہ شیخ جرح جابر الاحمد الصبح کی فیلڈ مارشل سید عاصم منیر اور وزیر اعظم محمد شہباز شریف سے ملاقات۔ باہمی دلچسپی، علاقائی سلامتی اور دو طرفہ تعاون کے فروغ پر تبادلہ خیال۔ کویتی وزیر خارجہ نے خطے میں امن و استحکام کے لیے پاکستان کے مثبت کردار کو سراہا۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے کہا کہ پاکستان کویت کے ساتھ مضبوط تعلقات اور تعاون کے فروغ کے لیے پرعزم ہے۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف کا کہنا تھا کہ پاکستانی برادری کی میزبانی پر کویتی حکومت کا شکریہ۔ پاکستان خطے میں امن کے لیے مخلص، سالس اور سہولت کار کا کردار ادا کر رہا ہے۔ پاکستان کے وزیر اعظم نے کویت کے ولی عہد کو پاکستان کے سرکاری دورے کی دعوت بھی دے دی۔ کیا ہمارے جو لوگ شہید ہو رہے ہیں وہ کیا اپنی گولیوں سے ہو رہے ہیں؟ اگر وہ ان کے پاس ہتھیار نہیں ہے، ان کے پاس کوئی ویپن نہیں ہے، کیا جو وہ خنجر سے ہمارے لوگوں کو زخمی کر رہے ہیں، ہمارے لوگوں کو مار رہے ہیں، کیا وہ خنجر جو ہے نا وہ ان کے پاس ہم نے دیے ہوئے ہیں ان کو؟ کالعدم تنظیم کی جانب سے سیکیورٹی اہلکاروں کو ہدف بنا کر شہید اور زخمی کیا جا رہا ہے۔ شرپسندوں کے پاس جدید اسلحہ موجود ہے۔ 300 سے زائد اہلکاروں کو زخمی کیا گیا۔ سنائپر گن سے سیکیورٹی اہلکاروں کو نشانہ بنایا گیا۔ ترجمان آزاد کشمیر پولیس ایس ایس پی نے کہا کہ پرامن احتجاج کا ڈھونگ رچا کر انتشار پھیلایا جا رہا ہے۔ کالعدم تنظیم کے پرتشدد جتھوں نے عام شہریوں کو بھی نشانہ بنایا، ان کی وجہ سے عام لوگوں کی زندگی متاثر ہو رہی ہے۔ بلوچستان میں دہشت گردوں کے خلاف مشترکہ کارروائیاں۔ آئی ایس پی آر کے مطابق 24 گھنٹوں کے دوران بھارتی حمایت یافتہ 32 دہشت گرد ہلاک۔ خیبر میں متعدد آپریشن میں فتنۃ الخارج کے 24 دہشت گرد مارے گئے۔ نوشکی میں سیکیورٹی فورسز کی کارروائی میں فتنۃ الہندوستان کے 8 دہشت گرد واسطے جہنم ہوئے۔ اسلحہ، گولہ بارود اور دیسی ساختہ دھماکہ خیز مواد برآمد کر کے تباہ کر دیا۔ علاقے میں کلیئرنس آپریشن جاری۔ ٹارگٹ 129 ارب روپے، الحمدللہ ہم نے اس سال 150 ارب روپے کی ریونیو جنریشن کی ہے۔ اس میں ہم نے نئے ٹیکسز نہیں لگائے، ہم ریفارمز لائے۔ دوسری طرف وفاقی حکومت
انہوں نے ٹیکس کلیکشن کی اور ریونیو جنریشن کا جو ٹارگٹ رکھا تھا 2025 اور 26 کے مالی سال، وہ تقریباً 1000 ارب روپے سے کم پر رہ گئے. کیوں؟ ان کا انٹرسٹ ہی نہیں ہے پاکستان. ان کو کیا چاہیے کہ میں اپنے لیے جہاز خریدوں، اپنی شاہ خرچیاں بڑھاؤں، نئے گاڑیاں لوں. سہیل آفریدی کی وفاقی حکومت کی معاشی پالیسیوں پر تنقید. وزیر اعلیٰ کے پی سہیل آفریدی کہتے ہیں کہ ملکی معاشی شرح نمو کی کمی اور زراعت کی گروتھ منفی ہو چکی. ہماری ریونیو جنریشن ٹیکس کلیکشن 150 ارب روپے تک پہنچ گئی. وفاقی حکومت نے 1000 ارب روپے سے زائد کا ہدف رکھا ہے. وفاقی حکومت اپنے مقررہ ہدف سے بھی نیچے آ گئی ہے. وفاق پیٹرول کی قیمتیں بڑھا کر ہی ریونیو حاصل کر سکتی ہے. اور پانی محفوظ، پنجاب محفوظ. وزیر اعلیٰ مریم نواز کا آنے والی نسلوں کے پانی کی حفاظت کا مشن. 110 منی ڈیمز بن گئے، تصویری ثبوت پیش. 800 مزید منی ڈیمز بنانے کی ہدایت. آن گراؤنڈ واٹر باڈیز بنانے کا حکم. وزیر اعلیٰ مریم نواز کی زیر صدارت ٹرانسفارمیشن آف ایگریکلچر اور واٹر مینجمنٹ کے حوالے سے اجلاس میں اہم فیصلے. آن گراؤنڈ واٹر باڈیز کا پلان طلب. وزیر اعلیٰ مریم نواز نے کہا کہ سمجھدار قوم وہی ہوتی ہے جو پانی کے ایک ایک قطرے کو محفوظ بناتی ہے.